تو شیطان جب حملہ آور ہوتا ہے تو قلب انسانی میں اپنی سنڈ داخل کرتا ہے محاذ قلب سے، اور پھر وہ وسوسے القاء کرتا ہے، اور انسان چونکہ عقب سے حملہ کرتا ہے، جو دشمن حملہ کرتا ہے تو اس کو سامنے سے آ کے حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، کمزور جب دشمن ہو تو وہ عقب سے سن لگاتا ہے، عقب سے دیوار پھاڑتا ہے اور قلعے پر قبضہ کرتا ہے اور حملہ کرتا ہے۔ تو یہ بھی محاذ قلب سے اپنی سنڈ داخل کر کے وسوسے القاء کرتا ہے، پہلے اپنے لوگ بھیجتا ہے، پہلے اپنے جاسوس بھیجتا ہے، پہلے اپنے غدار بھیجتا ہے، اور وسوسہ القاء کرنے کے بعد پھر وہ انسانی قلب پر اپنا قبضہ جما لیتا ہے۔ جب پورا قبضہ انسانی بدن پر، انسانی قلب پر اس کا ہو جاتا ہے تو پھر پوری سلطنت انسانی، پوری سلطنت حیات، پھر بدن انسانی اس کے قبضے میں آتا ہے، پھر جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، چونکہ یہ اس کے قبضے میں ہوتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا بتایا میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت نے؟ فرمایا کہ اگر اللہ کا بندہ ذکر کرتا رہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور اگر اللہ کا ذکر چھوڑ دے تو یہ وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ تو جب تک دل ذکر کے نور سے معمور رہے تو شیطان حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے ذکر سے دلوں کو منور کیجئے، ہر لمحہ اللہ کے ذکر کے نور سے اپنے آپ کو مالا مال رکھیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، کہ یہ انسانی جو قلوب ہیں، جو دل ہیں، ان کو بھی ایسے ہی زنگ لگتا ہے جس طرح کسی لوہے پر پانی لگ جائے تو وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے تمہارے دل بھی یوں زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ قیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤها، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ ارشاد فرمائیے اب دلوں کو زنگ لگ گیا تو پھر اس کا زنگ اتاریں گے کیسے؟ لوہے کو زنگ لگ جائے تو ریگ مار سے اس کو صاف کرتے ہیں، کپڑے میلے ہو جائیں تو صرف سے یا صابن سے اس کو صاف کرتے ہیں۔ تو دل میلے ہو گئے، دل گندے ہو گئے، دلوں کو زنگ لگ گیا۔ تو فرمایا جس طرح پانی سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، کثرت ذنوب کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ تو سوال کیا گیا کہ وما جلاؤہا، پھر اس کی پاکیزگی کا، اس کی ستھرائی کا سامان کیا ہے؟ یہ مصفہ کیسے ہوگا؟ یہ مزکہ کیسے ہوگا؟ اس کا زنگ کیسے اترے گا؟ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جو نسخہ ارشاد کیا وہ اپنے دلوں کی تختیوں پہ لکھ لیجئے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اکثروا ذکر، فرمایا کالا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، دو چیزیں ہیں جو دلوں کے زنگ کو اتارتی ہیں۔ کثرت و ذکر الموت، ایک موت کا کثرت کے ساتھ تذکرہ، بار بار موت کو یاد رکھو، موت کو دھیان میں رکھو، موت کو خیال میں رکھو۔ حضور نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی کو کثرت سے یاد کرو۔ عرض کی گئی لذتوں کو توڑنے والی کیا چیز ہے؟ فرمایا الموت، موت۔ جب موت کا خیال مستحضر رہے گا، جب ہر وقت خیال میں یہ بات رہے گی کہ یہ میرا حقیقی ٹھکانہ نہیں دنیا، یہ کچھ عرصے کے لیے میرا مستقر ہے، اس کے بعد پلٹ کے میں نے کہیں اور جانا ہے، تو پھر دنیا کی لذتوں میں بندہ کھو نہیں جائے گا، بلکہ اس جہان کے لیے تیاری کرے گا جہاں اس نے بالآخر پلٹ کے جانا ہے۔ تو اس لیے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ یہ زمین کی چھاتی پہ پھیلی ہوئی قبریں یہ ہمیں تذکیر موت کا سبب اور ذریعہ دیتی ہیں، اس کے سبب سے ہم موت کو یاد کرتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں قبروں پر جانے سے منع کر دیا تھا، اپنے صحابہ کو روک دیا تھا کہ قبروں پر نہ جایا کرو۔ لیکن پھر ایک زمانہ آیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں قبروں پر جانے سے روکا کرتا تھا، فزوروہا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبروں پر جایا کرو اور قبریں دیکھا کرو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے لأنہا تذکر الآخرہ، اس لیے کہ قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ شکستہ ٹوٹی ہوئی قبریں دیکھیں گے تو
تو خیال آئے گا ایک دن میں بھی اسی مٹی کی ڈھیری تلے آؤں گا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں جاؤ قبرستانوں میں جا کر دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو بدن پر ایک چٹکی بھی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے، جو معمولی چونٹی کے کاٹ جانے سے بھی تلملا اٹھتے تھے آج ان کی ہڈیوں سے گوشت اتر چکا ہے اور ان کی ہڈیاں بھی مٹی میں مل چکی۔ قبرستانوں میں جا کے شکستہ قبروں سے عبرت حاصل کرو، یہ ٹوٹ کے بکھر جانے والی زندگی ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، کثرت کے ساتھ یاد کرو گے تو اس دنیا پر مستقل دل نہیں لگے گا۔ جس جہان کی طرف ہم نے پلٹ کے جانا ہے اس جہان کی طرف ہمارا خیال لگے گا، تو جہاں جانا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے تیاری بھی کی جاتی ہے۔ تو اس لیے میں اور آپ دیکھیں کہ ہم اس حوالے سے کھڑے کہاں ہیں۔ جب جنازے اٹھتے ہیں بیماریاں پھیلتی ہیں، وبائیں پھوٹتی ہیں اور ہمارے عزیز ہم سے بچھڑتے ہیں، جدا ہوتے ہیں، تو ہماری کیفیت تبدیل ہوتی ہے یا ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ جب کسی کا جنازہ اٹھتا ہے تو ہم یہی سوچتے ہیں اسی کی باری تھی یہ چلا گیا، یا ہم سوچتے ہیں آج اس کی باری تھی تو کل ہماری بھی باری ہوگی۔ تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ڈوبتا ہوا سورج، یہ اترتے ہوئے سفید بال، یہ زندگی کے شب و روز یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے یہاں نہیں بیٹھ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے اپنے دربار میں، تو ایک صاحب آئے اور کہا یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ بھرے دربار میں کھڑا ہو کے ایک شخص کہتا ہے عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا، غافل نہیں ہونا موت سے۔ یار بھرے دربار میں کسی کو یہ بات کہی جائے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کانپنے لگے جس طرح بید کی شاخ کانپتی، اس کو قریب کیا، محبت کی، کہا اگر تو روز آ جایا کرے اور یہ جملہ مجھے کہا کرے تو تیری مہربانی ہوگی، مہینے کے بعد مشاہرہ بھی دیا کرتا۔ روز آتا ہے، بھری مجلس میں کہتا ہے عمر موت کو نہیں بھولنا۔ ایک دن وہ آیا، آپ نے اسے بلایا، محبت کی اور اس کو مشاہرہ دیا اور الوداع کہنا چاہا تو اس نے کہا کہ میرے سے کوئی گستاخی ہو گئی؟ کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں۔ کوئی اور شخص آنے لگا؟ فرمایا نہیں۔ تو کہا پھر مجھے چھٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ تذکرہ موت کی، تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں، تو پھر مجھے چھٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کیا، کہا یہ دیکھ میری داڑھی میں سفید بال آ گیا، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بال ہی مجھے موت یاد کرواتا ہے۔ ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے نا۔ میاں صاحب بولے ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں جیو مرد دلیرا، فما اصبرہم علی النار۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے، کتنی ڈٹائی سے، دلیری سے کہہ دیتے ہیں یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا۔ جب ہم کسی کے جنازے کو کندھا دیتے تو ہم سمجھتے ہیں اسی کے جنازے کو کندھا دیا، یہ نہیں سوچتے کہ یہ وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے۔ خیر کن فلاں و غنیمت شمار عمر، زاں کے بیشتر بانگ برآید کہ فلاں نماد۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اے صاحب نیکی کر لے اور اس غنیمت شمار کر اس عمر کو، اس سے قبل کہ تیرے لیے بھی اعلان ہو جائے کہ فلاں بھی چلا گیا۔ پہلے تو سپیکروں میں اعلان ہوتا تھا، فیس بک پہ خبر آتی ہے فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا۔ خیر کن ہے فلاں غنیمت شمار عمر، زاں کے بیشتر کے بانگ برآید کہ فلاں نماد۔ اس سے قبل کہ یہ آواز آ جائے، یہ میسج آ جائے، یہ پوسٹ لگ جائے، یہ اعلان ہو جائے، یہ خبر مشتہر ہو جائے کہ فلاں بھی چلا گیا، تو یہ خبر آنے والی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ تو کہا کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو، اس سے تمہارے دلوں کا زنگ اترے گا، تم اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہو گئے۔
اور دوسری بات ارشاد فرمائی وہ تلاوت القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ قرآن مجید کی تلاوت اگر تمہاری زندگی کا معمول بن گیا تو تلاوت ایسا نور ہے جو دلوں کے زنگ اتار دیتا ہے اور اللہ کی معرفت کا رنگ چڑھا دیتا ہے۔ اس لیے